أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ زخرف۔ یہ سیکونس کے حساب سے قرآن پاک کی صورت نمبر 43 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے اور زخرف کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت یا قیمتی چیز، جیسے سونا وغیرہ۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈویژن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک قرآن کے اوصاف اور مقصد بیان کیا گیا اور رسولوں کو جھٹلانے پر عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 تک انسانوں پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے اور سفر کی دعا بتائی گئی۔ آیت نمبر 15 سے 25 تک فرشتوں کو اللہ کا شریک بنانے کے حوالے سے کافروں کے عقیدے کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 29 سے 32 تک کفار کے اعتراضات اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 33 سے 39 تک کافروں کے لیے دنیا اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا بیان ہے اور اللہ سے ذکر سے غفلت کی وجہ اور اس کا نقصان بتایا گیا۔ آیت نمبر 40 سے 45 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور پھر آگے آیت نمبر 46 سے 56 تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 57 سے 65 تک عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کافروں کا جھگڑا اور حضرت عیسیٰ کی دعوت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 66 سے 78 تک قیامت کے دن پرہیزگاروں اور گناہ گاروں کے انجام کا نقشہ کھینچا گیا اور پھر آیت نمبر 79 سے 89 تک کافروں کے خفیہ منصوبوں کا ذکر ہے، توحید کے دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعراض کی ہدایت کی گئی۔ آئیں اب صورت کے مضامین کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس کا ذکر آیت نمبر 79 اور 80 میں ہے۔ اس صورت میں مکہ والوں اور پورے عرب کے جاہلانہ عقائد پر تنقید کی گئی ہے اور ان کی حقیقت واضح کر دی گئی، تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر بھی تھوڑی سی عقل ہے وہ سوچے کہ یہ کیسی جہالت ہے جس کے ساتھ یہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں قرآن پاک کے کچھ اوصاف بیان کر کے کافروں کو واضح کیا گیا کہ ان کے انکار اور سرکشی کی وجہ سے ہم قرآن کا نزول بند نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پہلے کبھی ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے گئے ان کی قوموں کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں سخت عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا، اور یہ مکہ والے بھی اپنے نبی اور اس قرآن کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ہم ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی بے بنیاد عقائد کو واضح کیا گیا جن کے بل بوتے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ کہ بغیر کسی دلیل کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور یہ منہ چھپائے پھرتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے، اور اس طرح کی ساری حماقتیں کرنے کے باوجود یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ابراہیم تو سب سے بڑھ کر توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ان کا اعتراض تھا کہ قرآن کسی سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اصل میں یہ لوگ دولت کے پجاری ہیں اور شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ان کے نزدیک دولت ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو ان سارے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ محض اگر دولت کے نشے میں تم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی تو یاد رکھو کہ رسول کے ذمہ صرف حق پہنچا دینا ہے، جھٹلانے کے نتیجے میں برے انجام کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی۔
اسی طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ آخر میں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہیں وارننگ دی گئی کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے نبی کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ اس کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک جو ام الکتاب یعنی اصل کتاب ہے، کتاب کی ماں کہہ لیں یا کتاب کی جڑ کہہ لیں، ام کا لفظ جو ہے وہ ماں اور جڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریئل بک ہے جس سے یہ قرآن جو ہے وہ نیچے زمین پر نازل کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہے، بہت اعلیٰ اور بہت حکمت والی۔ اس کے علاوہ ایک بات آیت نمبر 15 میں آئی ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، مطلب یہ کافروں کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے یعنی فرشتوں کو اس کا ایک حصہ قرار دیتے تھے۔ جزءً کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، جیسے قرآن کے جز کہا جاتا ہے یعنی پارٹس آف قرآن۔ تو بیسیکلی جز سے مراد ہے اولاد، مطلب کوئی جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا جز ہوتا ہے، ان کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے بندوں کو یا فرشتوں کو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ کی اولاد یعنی اللہ کا پارٹ قرار دیتے ہیں، اللہ کا جز بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آیت آتی ہے، آیت نمبر 18، جس میں لڑکیوں کے حوالے سے ایک بات آئی اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ وہ جو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے اور جھگڑے کے وقت وہ اپنی بات واضح نہیں کر پاتی۔ تو یہ آیت جب میں بچپن میں اس کا ترجمہ پڑھتی تھی تو مجھے بہت عجیب فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گرلز کے بارے میں کہا ہے کہ ہم صرف زیوروں کے یعنی قابل ہیں، اور ہم زیوروں کے علاوہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، ہم صرف زیور پہن سکتی ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا تھا، لیکن اب آ کے یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ جو جملہ ہے قرآن میں، یہ بیسیکلی کافروں کا عقیدہ یعنی ان کا خیال جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ صرف زیورات کے قابل ہیں، یعنی وہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں، اور کیونکہ عرب میں ماحول تھا لڑائی جھگڑے کا، جنگ وغیرہ، یہ لوگ آپس میں قبیلے لڑتے رہتے تھے، تو اس حوالے سے ان کو بیٹوں کی زیادہ یعنی ویلیو ہوتی تھی کہ جی بیٹے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جھگڑے لڑائیوں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو لڑکی جو ہے نا یہ کسی کام کی نہیں ہے، صرف گھر میں رہتی ہے اور زیور بس پہنتی ہے۔ تو یہ اصل میں کافروں کا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر قرآن کے حوالے سے بتایا گیا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کی یہ رحمت ہے، یہ جو کلام ہے قرآن پاک، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جو کچھ بھی یہ دنیا میں جمع کرتے ہیں، پیسے، مال و دولت، سونا چاندی، بینک بیلنس، پرائز بانڈ، جو کچھ بھی ہے، اس سب سے اللہ کی رحمت یعنی یہ کلام جو ہے وہ افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36، 37 اور 38 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو کوئی بھی غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان ساتھی بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کے ساتھی ہے وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور جو کام بھی وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو یہ امپریشن دیتا ہے، اس کا جو ساتھی ہے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو۔ اور پھر جب یہ لوگ دونوں جو ہیں وہ اللہ کے پاس آئیں گے، یعنی قیامت والے دن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے اس دوست سے، اس شیطان سے بہت بیزاری کا اظہار کرے گا، لیکن ان دونوں کو عذاب میں اکٹھا ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں شیطان کے حوالے سے خبردار کیا گیا کہ شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے روک نہ دے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا بہت سخت، بہت کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آنورڈ کچھ آیات میں پرہیزگاروں کے انعامات کا ذکر ہے، یعنی قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح عزت و اکرام سے نوازیں گے وہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں
لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ نہ تو تمہیں کوئی خوف ہوگا آج اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ اکثر قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے جنت والے لوگوں کے حوالے سے۔ خوف جو ہے بیسیکلی یہ فیئر ہوتا ہے اور یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی مستقبل کے متعلق آپ کو کوئی خوف ہے کہ جیسے پیپر میں ایسے کوسچن نہ آ جائیں جو مجھے نہیں آتے، یا کل کلاں کو ہمارے بچوں کا اچھا رشتہ نہ ملے، تو یہ فیوچر کے متعلق جو ہے جو فیئرز ہوتے ہیں اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور تحزنون یہ حزن سے نکلا ہے، یعنی جو آپ کے پاسٹ یا ماضی میں کوئی آپ کے ساتھ تکلیف کا کوئی ایسا تجربہ ہوا ہوتا ہے، کوئی دکھ، کوئی کسی نے بری بات کہہ دی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو سوچ کے ہم اکثر غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں۔ تو پاسٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے، غمزدہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جنت والوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نہ تو ان کو اب فیوچر کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو اپنے پاسٹ پر کوئی پریشانی یا غم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کے جوڑوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کے اوپر مطلب ان کے لیے پیش کیے جائیں گے سونے اور چاندی کے پیالوں میں کھانا پیش کیا جائے گا، جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ کسی جان کو پسند ہوتا ہے، جو اس کی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پیش کی جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک الفاظ ہیں وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کی لذت والی چیزیں، جیسے خوبصورت سین ہوتے ہیں نا جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، جیسے کبھی موسم بہت اچھا ہوا ہو تو آنکھوں کی لذت کی چیزیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ وہاں بے شمار پھل اور میوے ہوں گے جن میں سے یہ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے کھائیں گے۔ پھر اگلی آیات میں گناہ گاروں کے حوالے سے آتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور جو گناہ گار ہوں گے یقیناً وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اوپر نہ تو وہ عذاب جو ہے وہ روکا جائے گا۔ فیہ مبلسون، یہ جو مبلسون کا لفظ ہے نا یہ ابلسا یبلسو سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، ڈس اپوائنٹ ہونا، اور اسی سے لفظ ابلیس بھی بنا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ان کا دروغہ ہوگا نا جہنم کا مالک، اس کو آواز دیں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک، کہ اپنے رب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں مار دے، یعنی ہمیں موت دے دے، ہمارا فیصلہ کر دے، کام تمام کر دے۔ تو آگے سے وہ جو مالک ہے وہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، وہ کہے گا نہیں نہیں تم ایسے ہی اسٹے کرو گے اس میں، نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ تمہاری بات سنی جائے گی۔ اور پھر قریش کے یعنی مکہ کے کافروں کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور سازشیں جو یہ کر رہے ہیں نا ہم وہ سارا سن رہے ہیں، اور بلکہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔ اور اس کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئیں، جیسے سبحان رب السماوات والارض رب العرش، یہ پاک ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے۔ اور پھر کہا گیا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کہ وہی ہے آسمانوں کا بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی ایک ہی معبود ہے۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور پاک ہے وہ ذات بابرکت ہے جو جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس صورت میں کچھ احکامات کا بھی ذکر ہے، جیسے صورت نمبر 25 میں حکم ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ دیکھیں یعنی نظر کریں یا نوٹ کریں کہ جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، ان کی کیا عاقبت ہوئی۔ پھر آیت نمبر 43 میں ایک حکم ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس جو قرآن یعنی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 64 تک کچھ احکامات کا ذکر ہے، جیسے وَاتَّبِعُونِی ھَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا جا رہا ہے بس میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔
اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کچھ احکامات بتائے گئے، جیسے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں کافروں کے حوالے سے، یعنی جھٹلانے والوں کے حوالے سے ایک حکم ہے یا ہدایت ہے، فَذَرْهُمْ، بس انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، کہ وہ بحث میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کی ملاقات ہو جائے اس سے۔ اور پھر بالکل آخری آیت میں ایک حکم ہے، آیت نمبر 89 میں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلام، کہ آپ ان کو اگنور کریں اور انہیں سلام کہہ دیں، یعنی say peaceful things to them، یعنی ان کو ایسی بات کہیں کہ جس سے وہ کام ڈاؤن ہو جائیں اور وہ بدتمیزی نہ کریں۔ تو یہ تھے اس صورت میں مختلف احکامات۔ اس کے علاوہ اس صورت میں 2 دعائیں مینشن کی گئی ہیں۔ ایک دعا آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے، یہ سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اس پر کنٹرول حاصل کر نہیں سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حادثہ یا ایکسیڈنٹ کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ بہت ساری لوگ جو ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ دعا جو ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک دعا آئی ہے، آیت نمبر 27 میں، الذی فطرنی فإنہ سیہدین، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے بے شک وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، بہت جلد یعنی مجھے ہدایت دے گا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ زخرف کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس اور اس کے احکامات اور دعا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔